انسان کی جو اصل ہے وہ باڈی نہیں ہے، بدن نہیں ہے، اس کی خوبصورتی نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا رنگ نہیں ہے، اس کے بال، اس کے ہاتھ پیروں کا انداز، اس کی ناک کیسی، اس کے گال کیسے، اس کے لب کیسے، یہ انسان کا عنوان شناخت نہیں ہے۔ انسان کا عنوان شناخت یہ ہے کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ انسان کی عنوان شناخت اصل الانسان عقلہ، اس کی عقل اس کی اصل ہے۔ یا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مجھے سہارا دیجئے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، ایک دفعہ اور کچھ جگہ بنا لیجئے، باہر بہت دوستوں کو تنگی ہوگی، تھوڑا سا بیٹا گیا ہو ڈاکٹر صاحب کے بیٹے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلتیں ہیں۔ انسان کی جو شناخت ہے، انسان کی جو انسانیت ہے، انسان کا جو عنوان شناخت ہے، انسان شناسی پر ہم بات کر رہے ہیں نا، غور کر رہے ہیں۔ للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلتیں ہیں، عقل و منطق، ایک عقل ہے ایک منطق ہے۔ وبالعقل یستفید وبالمنطق یفید، وہ عقل کے ذریعے سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ انسان کی دو شناخت ہیں، دو تعارف ہیں، انسان کے دو فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت عقل ہے اور دوسری فضیلت اس کی منطق ہے۔ عقل سے یستفید، وہ فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ بالمنطق یفید، اور منطق سے وہ فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ لیتا ہے عقل کے ذریعے اور منطق کے ذریعے سے وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ انسان کی گویا شناخت کا عنوان ہے۔ پھر حضرت سے پوچھ لیا گیا، مولا مل عقل، عقل کیا ہے؟ پہلے تو ہو گیا کہ انسان کی دو شناخت ہیں، ایک عقل اور ایک منطق۔ مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، العقل ما اکتسب بہ الجنان و عبد بہ الرحمن۔ عقل کے دو کام ہیں، عقل کے دو کام ہیں۔ عقل رحمان کی عبادت کرواتی ہے اور جنت حاصل کرواتی ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو صاحب عقل کہے اور وہ رحمان کی، اچھا رحمان کہا ہے، رحمان اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا معصوم نے، اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ رحمان کہہ کے عبادت نہ کرنے والوں کے دل نرم کیے ہوں گے کہ بھائی رحمان ہے، اس کی بھی عبادت نہیں کرو گے کیا؟ جو تمہیں عطا کر رہا ہے، جو تمہیں دے رہا ہے، جو تمہیں نواز رہا ہے، اس کی بھی عبادت نہیں ہوگی کیا؟ جی، ما عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جائے، اسے عقل کہتے ہیں۔ اب ہمارے عقل مند کون ہے؟ ہمارے عقل مند وہ ہے کہ جو اچھے مقدمات کرنا جانتا ہو، جو
اچھا کسی کو نقصان دینا جانتا ہو، کیا کمال کا آدمی ہے، بڑے بڑے ماہرین قانون اس سے جیت نہیں پاتے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسی قانونی رستہ نکال لیتا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے۔ عقل، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف دی جائے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو اذیت پہنچائی جائے، یہ عقل ہے۔ اگر یہ عقل ہے تو بھائی کیا کہیں گے کہ جنہوں نے مولا کائنات کے جنگ صفین میں ماحول ایسا بنایا کہ لوگ مولا کو چھوڑ کے جانے لگے، تو اسے عقل کہیں گے آپ؟ تو کسی نے پوچھ لیا تھا، بات آ گئی ہے تو کسی نے پوچھ لیا تھا کہ وہ کیا تھا، پھر وہ عقل تھی، وہ عقل مندی تھی جو ہوا؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تلکن نکرہ، یہ نکرہ تھا، ہی الشبیہۃ بالعقل، یہ جو کچھ ہوا حق سے دور کرنے کی کوششیں، سچ سے دور کرنے کی کوششیں، لوگوں کو حقائق سے رستہ موڑنے کے لیے کوششیں کرنا اور سمجھانا، فرمایا یہ نکرہ ہے، یہ عقل کے مشابہ ہے، سمجھداری کہلائی جاتی ہے، مگر یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ شیطنت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں روزانہ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، یعنی ہم تاریخ سے تو سبق لیں گے نا، ہمیں کوئی لڑنا چڑھانا تو نہیں ہے، ہم تو تاریخ سے سبق لینا چاہتے ہیں، ہم خود سیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اندر ایسی آ رہی ہے کہ جو نہیں آنی چاہیے۔ عقل کا کام یہ نہیں ہے، عقل کا کام رحمان کی عبادت اور جنت کا حصول ہے، یہ عقل کا کام ہے۔ اصول کافی میں اہل علم کی دقت ہے اور مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، اصول کافی میں جو ہمارے ہاں کتب اربع کہلاتی ہیں کتابیں، 4 ہماری معتبر کتابیں، ہمارے بھائیوں کی 6 معتبر کتابیں وہ صحاح ستہ کہلاتی ہیں، اور شیعوں کی کتابیں کہلاتی ہیں کتب اربع، ٹھیک ہے، اربعہ۔ یہ جو کتب اربع ہیں ان میں ایک کتاب کا نام ہے اصول کافی، ایسا ہی ہے؟ اصول کافی میں جو پہلا باب ہے نا، وہ باب جو ہے وہ عقل اور جہل کا باب ہے۔ جہل کی ضد علم نہیں ہے، تھوڑی سی دقت رکھیے گا جیسے اب تک ہے آپ کی، علم کی ضد جہل نہیں ہے، جہل کی ضد علم نہیں ہے۔ علم تو ایک مظروف ہے جو ایک ظرف میں آتا ہے، جسے عقل کہتے ہیں۔ عقل ایک وعاء ہے، مولا علی کی تعبیر ہے، عقل ایک وعاء ہے، ایک ظرف ہے، اور یہ ظرف حضرت فرماتے ہیں کہ ہر ظرف محدود ہوتا ہے، کیا خوبصورت مولا کی تعبیر ہے، ہر ظرف محدود ہوتا ہے، ایک نہ ایک وقت پہ بھر جاتا ہے۔ عقل یہ واحد ظرف ہے جو مظروف کے بڑھنے پہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ تو عقل ایک ظرف کا نام ہے اور علم اس کا مظروف ہے جی، لہذا عقل کی ضد جو ہے نا وہ جہل ہے، جہل کی ضد عقل ہے، علم جہل کی ضد نہیں ہے۔ تو وہاں ایک حدیث ہے اور ابتدائی حدیثوں میں سے پہلی حدیث ہے کہ ما خلقت خلقا احب الی منک، اللہ حدیث قدسی میں اللہ عقل سے بات کر رہا ہے، اللہ عقل سے بات کر رہا ہے، میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی تجھ سے زیادہ محبوب، ما خلقت خلقا احب الی، میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی، کوئی چیز خلق نہیں کی، مگر جتنی بھی میں نے مخلوقات بنائی ہیں ان سب میں تجھ سے زیادہ میرے نزدیک محبوب کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کی محبوب ترین مخلوق جو ہے نا وہ عقل ہے۔ اچھا، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو میں یہیں ایک صفحہ اور آپ کے سامنے اس عقل کی بحث میں رکھوں، انسان کی شناخت کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اول ما خلق اللہ العقل حدیث، اول ما خلق اللہ القلم حدیث، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا۔ دوسری حدیث ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ ایک اور حدیث، اول ما خلق اللہ نوری، سرکار فرما رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔
میں سرکار سے ہاتھ جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ، سب سے پہلے عقل بنی، سب سے پہلے قلم بنا، یا سب سے پہلے آپ کا نور بنا؟ یہ حدیثوں کا تضاد ہے، توجہ، یہ حدیثوں کا تضاد نہیں ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کر رہی ہے، اس لیے کہ جو عقل ہے وہی نور مصطفیٰ ہے، اور جو نور مصطفیٰ ہے وہی قلم پروردگار ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کا قلم نبی کی ذات ہے، اور امت کے بعض لوگ کہتے ہیں انہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ محمد۔ اللہ جس کے ذریعے اپنے علم کا اظہار کرتا ہے۔ قلم کا کیا کام ہے بھائی؟ قلم کا یہی تو کام ہے کہ عالم اپنے علم کا اظہار قلم کے ذریعے کرتا ہے، عالم اپنے علم کا اظہار اپنی زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ جی، جو جاننے والا ہوتا ہے وہ لکھ کر بتاتا ہے کہ میں جاننے والا ہوں، یا جاننے والا بول کر بتاتا ہے کہ میں جاننے والا ہوں۔ اللہ نے اپنے علم کا اظہار جس ذات کے ذریعے کیا ہے اسے اللہ نے اپنا قلم بنایا ہے، اس کا وجود ہی قلم ہے۔ اس حدیث کے ساتھ کہ جہاں یہ ہے ما خلقت خلقا احب الیہ من کا، یہ عقل سے اللہ بات کر رہا ہے، ایسے ہی ایک اور حدیث ہے ما خلقت خلقا احب الیہ من کا، یہ عقل سے بات ہو رہی ہے۔ ما خلقت خلقا احسن الیہ من کا، میں نے تجھ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں بنایا، اس سے مراد نبی کی ذات، یعنی اللہ نے نبی کو خلق کرنے کے بعد خود سرکار سے فرمایا میں نے تجھ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں بنایا۔ اب وہ جو سب سے زیادہ احسن منی ہے، احسن منی الیہ اور احب الیہ، یہ دونوں وجوداً اور حقیقتاً ایک وجود ہے، یعنی وہی عقل وہی نور محمد، وہی نور محمد وہی عقل۔ اب آپ ذرا تصور تو کریں کہ جو وجود، تھک تو نہیں رہے، جو وجود ہدایت دینے والا ہے وہ عقل ہے، اور انسان کی شناخت عقل ہے۔ اچھا، معصوم سے ایک سوال ہوا، مولا یہ جو اللہ نے عقل سے بات کی کہ ما خلقت خلقا احب الیہ من کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے مخلوقات تھیں، اس سے پہلے مخلوقات تھیں، میں نے کوئی مخلوق خلق نہیں کی تجھ سے زیادہ، جسے دوست رکھتا ہوں تجھ سے زیادہ کسی مخلوق کو میں نے خلق نہیں کیا جسے میں دوست رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی مخلوق تھی۔ تو پھر مفسرین نے، اس حدیث کی تفسیر کرنے والے اہل علم نے، اب آپ دیکھیے نا کتنی ان حدیث کو سمجھنا، حدیث فہمی، حدیث کا فہم، حدیث کو بیان کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اہل فن کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے۔ تو جو جواب دیا گیا، جو بہت سے جوابوں میں ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے وہ مخلوق جو خلق ہو چکی ہو وہ بھی موجود ہے، اور جو خلق ہوگی وہ بھی موجود ہے، جو خلق نہیں ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے سامنے بالقوہ بھی موجود ہے، بالفعل بھی موجود ہے۔ لہذا اللہ جب عقل سے بات کر رہا ہے تو قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ ہوئی۔ حضرت سے سوال ہوا کہ مولا جب اللہ یہ عقل سے کہہ رہا ہے کہ تجھ سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی مخلوق نہیں ہے، تو اللہ تو عقل سے محبت کرتا ہے، کیا عقل بھی اللہ سے محبت کرتی ہے؟ حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اللہ عقل سے محبت کرتا ہے اور عقل اللہ سے محبت کرتی ہے، تبھی تو فطرتاً انسان خدا پرست ہے۔ ہر انسان کے وجود میں خدا طلبی پائی جاتی ہے، خدا پرستی پائی جاتی ہے۔ جو ایٹم کو مانتے ہیں نا وہ بھی کسی آغاز کو مانتے ہیں، جو کسی کو بھی نہیں مانتے وہ بھی کسی کو نہ مان کے کسی کو مانتے ہیں۔ کہنا میں کوئی اصول نہیں مانتا، یہ بھی تو اصول ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ اور بلند صلوات پڑھ لیں۔
عبادت اور جنت کا حصول. جنت کا حصول. 5-8 منٹ اور فضائل میں مجھے برداشت فرمائیں. عقل کا کام ہے رحمان کی عبادت اور جنت کا حصول. اگر کوئی جنت تک نہیں پہنچ رہا تو وہ صاحب عقل ہی نہیں ہے. یہ معصوم نے فرمایا. بھائی میں نہیں کہہ رہا، میں کون ہوں، کیا کہوں گا، ہم ہیں کون جو کچھ کہیں گے. حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ شخص عقل کا کام ہے جنت کا حصول اور رحمان کی عبادت. عزیزان گرامی، مولا علی تو مولا علی. عام مومن کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. میں جملوں کو بہتر کر رہا ہوں. مولا علی، مولا حسین تو مولا حسین. عام مومن اس کی بیعت نہیں کر سکتا جو جنت نہ دے سکے. اس لیے کہ انسان کی قیمت جنت ہے اور بیعت بے کے خاندان کا لفظ ہے. بے شراء، بیچنا خریدنا. بیعت کرنے والا اپنا وجود بیچ رہا ہوتا ہے، اپنا اختیار بیچ رہا ہوتا ہے، اپنی سوچ بیچ رہا ہوتا ہے، اپنے فیصلے بیچ رہا ہوتا ہے. آئندہ میں وہی سوچوں گا، وہی کہوں گا، وہی کروں گا جو آپ چاہیں گے. یہ اپنا اختیار بیچ رہا ہوتا ہے. بیعت کوئی معمولی بات ہے؟ یہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. تو جب یہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے تو جس کے ہاتھوں بیچ رہا ہے، یعنی جس کی بیعت کر رہا ہے، وہ اس کے بدلے میں دے کیا رہا ہے؟ وہ اس کے بدلے میں اگر جنت نہیں دے رہا، اس لیے کہ جنت سے کم انسان کی قیمت نہیں ہے. تھوڑا سا مجھے صحابہ دیجئے توجہ کی صورت میں. دیکھیے، اللہ نے کسی مخلوق کو بے ہدف نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. حتیٰ مکھی مچھر بھی بغیر مقصد کے نہیں بنے. مکھی مچھر بھی بغیر مقصد کے نہیں بنے. اور ہر وجود کا مقصد ہی اس کی قیمت ہے. قیمت، مکھی کی قیمت کیا ہے؟ مچھر کی قیمت کیا ہے؟ جو اس کا مقصد ہے. اس مائک کی قیمت کیا ہے؟ آپ اسے 3 ڈبے والوں کو بھی نہیں بیچیں گے اگر یہ میری آواز بڑھائے نہیں. آپ یہ کسی کباڑیے کو بھی نہیں بیچیں گے یہ مائک اگر یہ میری آواز کو بڑھائے. اس کی قیمت یہ ہے کہ یہ میری آواز کو بڑھائے. یہی اس کا ہدف ہے. اس کا ہدف کیا ہے بھائی؟ آواز بڑھانا نا، یعنی آخر تک سب تک میری آواز پہنچے. یہ اس کا ہدف ہے، یہی اس کی قیمت ہے. اگر یہ صحیح کام کرے گا تو اس کی قیمت ادا کی جائے گی، ورنہ کہا جائے گا بھائی کہاں سے لے آئے، یہاں نہیں لگاؤ، یہ اس قابل کہاں ہے اسے تو مولانا کے سامنے لا کے رکھا جائے. یہ مثلا کیمرے ہیں، یہ مثلا لائٹیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کی قیمت وہی ہے جو اس کا ہدف ہے، اور جو اس کا ہدف ہے وہی قیمت ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان کی قیمت، اس کا ہدف کہاں تک جانا ہے؟ کہاں اپنے آپ کو قربان کرو گے تو ہلاکت، اور کہاں اپنے آپ کو قربان کرو گے تو ہدف پر پہنچنا. ضائع نہیں ہو رہے ہو، اپنے ہدف پہ پہنچ رہے ہو. وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں انسان پہنچے گا تو ہدف پر پہنچے گا، اپنے مقصد حیات کے اوپر پہنچے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ میری قیمت، آپ کی قیمت کون لگائے گا؟ ہم تو اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں. جب ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں تو ہم اپنی قیمت کیسے لگائیں گے؟ ہماری قیمت وہی لگائے گا جس نے اپنی اچھی قیمت لگوائی ہے، اور اسے علی کہتے ہیں. سب سے اچھی قیمت لگوانے والا علی، نبی کے بستر پہ سو کر من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. سب سے اچھی قیمت علی مولا نے لگوائی ہے. اچھا، قرآن کے الفاظ نہیں کہ بھائی یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہے بے اور شراء کے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ مومنین کی جانوں کو اور ان کے مال کو خریدتا ہے جنت کے بدلے میں. تو مومن کا مال اور مومن کی جان تھکے تو نہیں ہے. مومن کا مال اور مومن کی جان کا بدلہ جنت ہے.
یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، اور مولا علی قرآن کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کون لگوائے گا ہماری قیمت؟ فرمایا لِأَنَّهُ لَا لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا۔ نہج البلاغہ کلمات قصار 445۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرمانے تیری قیمت کچھ نہیں ہے الا الجنہ، اے انسان تیری قیمت جنت کے سے کم نہیں ہے، جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها، اپنے آپ کو مت بیچنا، بے تبیعوها بیعت بیچنا، بے اپنے آپ کو نہ بیچنا، الا بها سوائے جنت کے۔ اب میں محترم سننے والوں سے ایک سوال ضرور کروں گا، یہ مولا علی نے ہماری قیمت جنت کم سے کم قیمت لگوائی ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ مولا علی نے کم سے کم قیمت جنت لگوائی ہے، اس سے کم خسارہ، اس سے کم نقصان۔ تھوڑی سی آواز کو سہارا دیجئے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہو، ایک نتیجے تک جا رہا ہوں۔ اس سے کم اگر کوئی اپنے آپ کو بیچے گا تو نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ جنت مومن کی کم سے کم قیمت ہے۔ اب مومن سے بیعت وہ لے جو بدلے میں جنت دے سکے۔ مومن سے بیعت وہی لے سکتا ہے جس کے بچے جوانان جنت کے ساتھ آ، کے علاوہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ حضرت؟ طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہے، ایک چاپلوس انسان نے آگے بڑھ کر کہا مکے کا گورنر بھی حضور طواف کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے کیا غرض اس سے، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کچھ لوگ چاپلوس ہوتے ہیں نا سرکاری افسران کے، ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیتے ہیں ان کے آگے، تو وہ طواف کی حالت میں رہے۔ اتنی دیر میں وہ گورنر مکہ بھی نزدیک آ گیا حضرت جابر کے، کہنے لگا میں مکے کا گورنر ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں عبادت کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں عبادت کر رہا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کی خاطر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی خاطر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بولو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کوئی حکم، کوئی کام، کوئی خدمت؟ میں گورنر ہوں، آپ صحابی رسول ہیں، کوئی کام بتائیے۔ حضرت نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو میں تم سے مانگوں کیوں؟ کم سے کم ایک صحابی رسول نے یہ واضح کر دیا کہ دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ مولا علی علیہ السلام نے جنت ہماری کم سے کم قیمت لگوائی، اس سے کم سودا مت کرنا۔ یہ مولا کے صریح الفاظ ہیں، مگر جب کم سے کم کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے تو کس کی خواہش ہے جو زیادہ نہ چاہتا ہو؟ تھوڑی دیر اور مجھے سن لیجئے، اس نقطے کو میں ایک منزل تک لے جاؤں۔ آپ گئے بازار میں سبزی خریدنے کے لیے، ٹماٹر والے سے آپ نے کہا جی 1 کلو ٹماٹر کتنے کے ہیں؟ مثلا اس نے کہا 100 روپے کے ہیں، مثال ہے، مجھے مناقشہ نہیں، مثال ہے۔ آپ نے کہا نہیں 90 کے دے دو، اس نے کہا نہیں 95 تو میری خرید ہے، میں 96 میں دے دوں گا، 1 روپے تو بچاؤں گا، اگر 95 میں اگر دوں گا تو میں تو نقصان کروں گا، اتنی دیر سے کھڑا ہوں، اتنی دیر سے لایا ہوں، محنت کی ہے، وقت لگایا ہے، تو 1 روپیہ تو بچاؤں۔
تو وہ ایک 96 سے کم نہیں بیچ سکتا ہے. صحیح ہے؟ 96 کم سے کم قیمت ہے اس کی. ہاں اسے اگر 100 مل جائے, اسے 125 مل جائے تو زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی. اور کون چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نہ ملے؟ مولا علی نے مومن کی قیمت کم سے کم جنت لگوائی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے بھئی؟ توجہ چاہوں گا. قرآن سورہ مبارکہ زمر, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, صاحبان تقوی کو فرشتے جنت میں دھکا دے دے کے لے جا رہے ہوں گے. دوزخ کی جگہ میں نے جنت نہیں بول دیا ہے. متقیوں کو جنت میں فرشتے دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے. ارے بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے, جنت میں دھکا دے کے کیوں لے جا رہے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی قیمت جنت لگی ہے مگر یہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے نہیں جائیں گے, ہمیں تو اس سے زیادہ چاہیے. تو جنہیں لے جا نہیں رہے ہوں گے, آیت پڑھی ہے میں نے سورہ زمر کی ہے, جنہیں لے جا نہیں رہے ہوں گے وہ کہیں گے من ہم, یہ ہے کون؟ ہمیں تو تم لے جا نہیں رہے ہو. جنہیں لے جا رہے ہو وہ جا نہیں رہے. من ہم, یہ ہے کون؟ تو فرشتے انہیں دیکھ کر کہیں گے, جو کہیں گے یہ کون ہے, یہ انہیں دیکھ کر کہیں گے ہم حداث الحسین. یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے یہ کہہ رہے ہیں پہلے ہمیں حسین کا دیدار کرواؤ. رائج ہے دو جہاں میں شریعت حسین کی, رائج ہے دو جہاں میں شریعت حسین کی, اور پشت رسول سجدہ خالق کلام پاک, پشت رسول سجدہ خالق کلام پاک. ان سب سے پوچھ لیجئے عظمت حسین آخری نعرے سے متفق نہیں ہوں, اسے ڈیلیٹ کریں. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہم حداث الحسین, یہ وہ ہیں جو دنیا میں حسین حسین بولنے والے ہیں. یہ بلا غلط نعرہ لگایا اس نے. میں نے کہہ دیا آپ کی محبت بھی میں نے آپ کی وجہ سے اور اپنی وجہ سے بھی. آپ تشریف رکھیے. جی میں نے تو یعنی پہلے خود ہی کہہ دیا, ہمارے دوستوں کو, ہمیں سب کو بہت ساری چیزیں اپنی ٹھیک کرنی ہوں گی. پہلے طے کریں آپ مبلغ حسین ہیں یا آپ امام حسین سے دور کرنا چاہتے ہیں. ہم قریب کرنا چاہتے ہیں, ہم دوریاں ختم کرنا چاہتے ہیں. لہذا میں شیعوں کی طرف سے بھی اور سنی بھائیوں کی طرف سے بھی کہہ چکا ہوں, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, سمجھداری عطا فرمائے. بولیے تو آپ کے ساتھ ہمیں اللہ سمجھداری عطا فرمائے. چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے.
محشر میں آواز آئے گی، یہ جو جنت میں حسین کو دیکھ کر جانا چاہتے ہیں انہیں روک لیا جائے، حسین محشر میں آ رہے ہیں۔ کہ جب امام حسین محشر میں آئیں گے تو امام حسین کے عزادار امام حسین کے گرد حلقہ بنائیں گے، کوئی ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا ہوگا، پھر امام حسین کا دیدار ہو جائے گا تو یہ امام حسین کے ساتھ جنت کی طرف ہے۔ بڑا مقام ہے امام حسین کے عزاداروں کا۔ عزیزو، صبح سے عصر تک بڑا مصروف دن گزارا۔ میرے مولا نے پہلے اصحاب کے جنازے اٹھائے، حبیب، زہیر، عابس، شوذب، سعید، مسلم ابن اسجع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے ایسے پیارے دوستوں کے جنازے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے تھے امام حسین۔ میرے نانا نے نام بتائے ہیں کون کون تمہارے ساتھ شہید ہوگا، اور پھر جب اپنے اصحاب کے لاشوں کو اٹھا لیا تو پھر کربلا میں اپنے بچوں کے جنازے دیکھے۔ بتا دوں سب سے پہلے کس کا جنازہ اٹھایا؟ سب سے پہلے اپنے کڑی الجوان علی اکبر کا لاش، سب سے پہلے آواز دے کر فرمایا، علی اکبر تقدم ولدی، اے میرے لال جاؤ، اب پہلے تم جاؤ، حسین کا بچہ پہلے مارا جائے۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر کو بھیجا، اور کیسے پہنچے ہیں بچے کے لاشے پر اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ فرماتے جاتے تھے، علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، علی اکبر۔ اب دیکھیں کتنی حسین عبادت ہو رہی ہے، اس وقت ہم سب غصہ دے رہے ہیں نا، آپ اتنی حسین عبادت میں ایک جو ہے وہ کرکلا کر دیتے ہیں اس کو، بعض لوگ ناسمجھی میں کوئی ایسا نعرہ لگا کے، کوئی ایسا شعر پڑھ کر، اتنی حسین اتنی بڑی عبادت جس میں فرشتے آتے ہوں، تو خدا کے واسطے سمجھداری اختیار کریں، مگر اب اس ماحول سے باہر آئیے اور کربلا آ جائیے۔ جب پہنچے ہیں نا حضرت علی اکبر کے لاشے پہ تو 6 مرتبہ گر چکے تھے۔ امام حسین بار بار کہتے جاتے تھے، علی اکبر اے میرے لال مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اے میرے بچے مجھے آواز دیتے رہو۔ پیروں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ سینے سے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، اپنے بچے کو سینے سے لگا کر اٹھے تو بوڑھے باپ سے جوان کی میت اٹھ نہیں رہی تھی، تو برابر سے جناب زینب کی آواز آئی، بھیا اسے میں نے پالا تھا، اس کا لاشا بھی زینب اٹھائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر حضرت اونا محمد کو بھیجا، حضرت قاسم کو بھیجا، اور آخر میں حضرت عباس پانی لینے گئے، اور پھر ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ امام حسین شش ماہے کو لے آئے، اور پھر جب اس کے گلے پہ تیر مار دیا تو ننھی سی قبر بنائی، گرم ریت بچے پہ ڈالنا شروع کی، چہرہ موڑ کر بیٹھ گئے، علی اصغر تمہارا بابا تمہیں پانی نہ پلا سکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئے، کربلا کی گرم ریت مبارک ہو۔ رونے والوں میں ایک ماں کو سلام کروں جسے یہ تسلی ہو گئی نا میرا بچہ دفنا دیا گیا، مگر 11 محرم کو جب سر گنے جانے لگے تو آواز آئی ایک اور بھی
وہی شہید ہے جس کا لاشا حسین نے خیمے کے پشت پہ دفنایا ہے. نیزہ بردار ظالم آگے بڑھے زمین میں نیزہ گاڑتے ہوئے. میں رونے والوں سے مجلس میں میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں نا, اور دودھ پیتے بچوں کی مائیں بھی آئی ہوئی ہیں. میں ان سے اتنا کہوں گا کہ کیا گزر رہی ہوگی جناب رباب پر, دور سے دیکھ رہی ہوں گی, یا اللہ میرا اصغر مجھے بچا دے, یا اللہ میرے اصغر کو بچا دے. کہ ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین میں گیا, وہ جب باہر آیا تو ننھا سا لاشا, وہ سر کاٹا گیا جو نیزے کی آنی پہ ٹکتا بھی نہیں تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا. میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا, سلام ہو جناب رباب پر. اس بی بی کی دو ہی کمائیاں تھیں, ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. دونوں امام حسین کے حوالے کر دیں. ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا, امام حسین کی گود میں دے دیا, اور ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آیا. عزادارو, عزادارو, مجھے کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. اجازت دیجئے کہ کل کی مجلس میں بی بی سکینہ کے مسائل پڑھوں, مگر میں آج امام سجاد سے تو پوچھوں, مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے, یہ بڑھاپا کیسا, یہ بال سفید کیوں ہو گئے امام سجاد کے؟ تو تاریخ کہتی ہے, راوی کہتا ہے کہ اصحاب نے آ کر امام کی خدمت میں حاضری دی اور فرمایا, مولا کب تک روئیں گے, شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. تو آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا, شہادت ہمارا ورثہ ہے, مگر ماں بہنوں کا بے مقنع چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا یہ ہمارا ورثہ نہیں تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. میں دو منظریں لوں گا عزادارو. کوفہ میں اور شام میں فرق ہے. کوفے میں چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی. ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے. چھت پر ایک عورت کھڑی سن رہی تھی. اس نے اپنی کنیز کو بلا کے کہا, یہ بچے بھوکے اور پیاسے ہیں, جا کے کھجوریں اور پانی ان کے پاس لے جا, اور انہیں کھلاتے وقت یہ نیت کر لینا کہ تیرا مالک میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے, وہ خیریت سے واپس آ جائے, اس کا صدقہ دے دینا. جب وہ کنیز کھجوریں لے کر آئی نا, تو ایک بچے نے ارادہ کیا تھا کھجور کی طرف ہاتھ بڑھانے کا, تو جناب زینب کی دور سے آواز آئی, الصدقہ تو علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے, قربان جائیں اہل بیت کے بچوں پر. اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا. یہ خاتون جو چھت پہ کھڑی سن رہی تھی نیچے آ گئی, جناب زینب کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگی, بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے, آپ کون ہیں جو کہہ رہی ہے صدقہ ہم پر حرام ہے؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا, تو دل کرتا ہے کہ لپٹ کے روئیں. جناب زینب نے فرمایا, تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی, اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میری بیوی نے فرمایا, حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو دو قدم آگے بڑھ کر کہنے لگی, اگر یہ بازار نہ ہوتا تو بتاتی. ایک مرتبہ بی بی سے رہا نہ گیا, فرمایا, ام حبیبہ پہچان, یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حق ہے ایسے رونے کا. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. کوفے میں صدقے کی کھجوریں پھینکی جاتی ہیں, لیکن شام کا بتا دوں, شام میں چھتوں سے انگارے پھینکے جاتے ہیں, پتھر پھینکے جاتے ہیں. میرے مولا سے پوچھنے والے نے پوچھا, مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا, الشام, الشام, الشام. 3 مرتبہ میرے مولا سجاد نے شام کو یاد کیا. عجب نہیں 3 مرتبہ کا فلسفہ یہ ہو, بازار شام,
دربار شام، زندان شام، بتا کون سی مصیبت تجھے بتاؤں کہ کہاں زیادہ آئی؟ بازار شام میں میرے مولا فرماتے ہیں کہ چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے، گھروں سے انگارے پھینکے جا رہے تھے، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ مار رہے تھے۔ ایک انگارہ میرے سر پہ آ کے گرا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں پکارتا رہا، میرا سر جل رہا ہے، مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حوصلہ کر کے روئیں، حوصلہ کر کے روئیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن ربی نامی ایک راوی ہے، سنیے گا، عبداللہ ابن ربی نامی ایک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شام کے مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، وہ رہنے والا شام کا نہیں ہے، کسی اور شہر سے آیا جو ابھی روایت میں ظاہر ہوگا۔ کہتا ہے میں مسافر خانے میں اپنے حجرے میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی، میں سو رہا تھا، آنکھ کھلی، شادیانے بجنے کی آوازیں، رقص و طرب کی صدائیں، جی، اور خوشی اور جشن کا سما۔ کہنے لگا، میں اپنے حجرے سے نکلا، برابر والے حجرے میں ٹھہرے مسافر سے میں نے کہا کہ بھائی آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے؟ مسلمان آج جشن کیوں منا رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں عید تو نہیں ہے، کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اسے مارا گیا ہے، جنگ یزید نے جیتی ہے، اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں، اور جنگ کے جیتنے پہ جشن منایا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن ربی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون تھا جسے کربلا میں مارا ہے اور اس کے بچوں کو اسیر بنا کر لے آئے۔ کہتا ہے میں مسافر خانے سے باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا، کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کی انیوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور چہروں سے اتنا نور ظاہر ہے کہ آنکھیں ٹک نہیں رہی ہیں ان سروں کے اوپر۔ کہتا ہے کہ کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، مگر ان کی جلالت اتنی ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی، مجھ میں جرت نہیں تھی کہ میں ان کے قریب جاتا۔ اچانک میری نگاہ گئی کہ ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا اسیر ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، وہ گردن جھکائے آگے آگے چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن ربی کہتا ہے میں قریب گیا اور میں نے جا کر کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تمہارے بڑوں نے کربلا میں کیا کیا تھا جو تمہارے بڑوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو اس اسیر نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرا نام جانتے ہیں، میرا علاقہ بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین۔ عبداللہ کہتا ہے ابن ربی کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ ہاتھوں کا بوسہ دیا اور مولا سے کہا مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جسے باغی کہہ رہے ہیں وہ میرے بابا حسین، وہ نیزے کی انی پہ جو قرآن پڑھنے والا سر ہے میرے بابا کا، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں عزاداروں، اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کہا مولا حکم کرے میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہا مولا میرے پاس 2000 درہم ہے۔ تو آواز دے کر کہا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لے آؤ۔ اللہ، ابن ربی کہتا ہے میں نے 1000 درہم سے چادریں خریدی، امام کے پاس آیا، امام نے فرمایا ان بیویوں کو جا کے چادریں دے دو۔ کہتا ہے میں نے سیدانیوں کو چادریں دی، کچھ ہی دیر کے بعد نیزہ بردار ظالم آئے اور پھر واہ جابا کے نوحے بلند ہوئے، اجرکم اللہ۔ کہتا ہے میں قریب آیا، مولا حکم فرمائے میں کیا کام آ سکتا ہوں؟ فرمایا تیرے پاس اور کتنے پیسے ہیں؟ کہ مولا 1000 درہم ہے۔ فرمایا جو نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے ہیں نا انہیں دربار میں پیسہ ملے گا، یہ پیسے کے پجاری ہیں، ان میں سے اگر کوئی راضی ہو جائے تو انہیں آگے بڑھا دے اور انہیں اتنا آگے جانے کا کہہ دے تاکہ لوگ میری ماں بہنوں سے دور ہو جائیں۔ اس وقت اجتہام سیدانیوں کے قریب ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے جا کے بات کی، ابن ربی کہتا ہے کچھ مانے کچھ نہیں مان رہے تھے۔ کہتا ہے کہ ابھی یہ کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، مجھے تشویش ہوئی کہ آخر یہ روئی کیوں ہیں ایسے، تو توجہ ہوئی کہ کسی نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا،
مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے تلوار نکالی, میں اس کی طرف بڑھا جس نے پتھر مارا تھا. تو امام سجاد کی آواز آئی, عبداللہ رکو, عبداللہ رکو. میں رکا, امام کی آواز آئی, تجھ سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا, ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں, ہمیں دربار شام میں جانے دے, ہمیں نانا کا پیغام پہنچانے دے.